اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 سے لے کے 28 تک لباس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ تو اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اے ابن آدم، ہم نے تمہیں لباس عطا فرمایا ہے تاکہ تمہاری ستر پوشی ہو اور اس سے تمہیں آرائش ملے، اور لباس جو ہے وہ تقوی کا بہتر ہے۔ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ شیطان نے تمہارے والدین کو لباس کی وجہ سے جنت سے نکلوایا تھا، اور بے حیائی جو ہے وہ شیطان کا کام ہے۔ یہ سورہ اعراف میں تھوڑا سا یہ بات کی گئی۔ اب گزارش یہ ہے کہ آج چونکہ موضوع لباس کے بارے میں ہے تو میں نے اس لیے یہ آیات کا جو ایک مفہوم ہے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو لباس جو ہے وہ چونکہ ہر ملک اور ہر موسم اور مختلف جغرافیائی حالات یا موسمیاتی حالات جو ہے ان کی وجہ سے ساری دنیا میں ایک لباس نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن نے یا شریعت نے لباس کے بارے میں کوئی خاص اس قسم کی کہ کیسا پہننا چاہیے پابندی عائد نہیں کی، چونکہ کہیں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے دنیا میں، کہیں سردی ہوتی ہے، کہیں گرمی کم ہوتی ہے، کہیں سردی کم ہوتی ہے، مختلف موسم ہوتے ہیں، جغرافیائی حالات ہوتے ہیں۔ اس لیے اس لباس کو چند شرعی جو حدود ہیں ان کے اندر رکھا گیا۔ تو اس میں یہ ہے کہ لباس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ سطر ڈھانپا جائے، جو پوشیدہ چیزیں ہیں وہ ظاہر نہیں ہونی چاہیے، اور یہی وہ سورہ اعراف میں بات کی گئی۔ اور دوسرا اس کا مقصد ہے کہ آرائش بھی ہو، یعنی کوئی بے ڈھنگا لباس نہ ہو، طریقے سلیقے کا لباس ہو، باوقار لباس ہو۔ اور تیسری جو بات کی گئی کہ تقوی، تو اصل بات یہ ہے کہ جب ہم لباس پہنتے ہیں تو اس سے اپنے کچھ اعضاء جو ہے ان کو چھپاتے ہیں۔ تو تقوی جو ہے وہ اللہ کا خوف ہے، پرہیزگاری ہے۔ تو پرہیزگاری کا ایک ایسا لباس ہے کہ جو عیوب باطنہ کو چھپاتا ہے، جو ہمارے اندر کے عیب ہیں وہ تقوی کی وجہ سے چھپ جاتے ہیں۔ اس لیے یہاں اس لباس کا بھی ذکر کیا گیا۔ تو ظاہری لباس اور باطنی لباس کے اندر سے بھی اپنے عیبوں کو دور کرنا اور ان پر پردہ اخلاقیات کا شرم و حیا کا ڈالنا، اللہ کے خوف کا پردہ ڈالنا۔ تو اب یہ ہے کہ جو مرد کا سطر ہے وہ تو بیان یہ کیا گیا کہ یہ جو ناف ہے اس سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے زیادہ کپڑا دیا ہے، استطاعت دی ہے، تو اچھا لباس پہننا چاہیے، اور اس میں قیمتی لباس بھی پہنا جا سکتا ہے، معمولی اگر استطاعت نہیں معمولی بھی پہنا جا سکتا ہے۔ قیمتی لباس جو ہے وہ پہننے کی وجہ سے فضول خرچی میں وہ بات نہ ہے، اور دوسرا تکبر نہ پیدا ہو، دکھاوا نہ ہو، نمائش نہ ہو۔ یہ لباس کے اندر چیزیں ہیں۔ عورت کا سطر یہ ہے کہ اس کا چہرہ
اور ہاتھ جو ہیں ان کے علاوہ سارا جسم جو ہے ڈھانپا ہونا چاہیے. اور جو مرد ہیں وہ عورتوں کی طرح کپڑے نہ پہنیں. پھر احادیث میں ساری باتیں آئیں اور عورتیں مردوں کی طرح نہ پہنیں. یہ چیز بھی بتا دی گئی. یہ لباس کے اندر ساری چیزیں یہ بتائی گئی. اب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لباس کیا تھا؟ تو وہ آپ کا لباس جو احادیث کی روشنی میں اور سیرت پاک اور ان چیزوں سے ملتا ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ ٹوپی یا امامہ پہنتے تھے، سر پہ زیب تن فرماتے تھے، اور اس کے بعد کرتا ہوتا تھا، اس کے نیچے تہبند تھا اور اوپر ایک چادر ہوتی تھی. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیمتی لباس بھی پہنے ہیں، معمولی لباس بھی پہنے ہیں، اور بعض قیمتی جبے پہنتے تھے آپ، اور یمنی چادر جو سفید پوشوں کا اور خوش پوشوں کا ایک لباس تھا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادریں پہنا کرتے تھے. لہذا یہ ساری گفتگو سے جو چیز سامنے آ رہی ہے کہ اگر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، اگر اس کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ اچھا لباس پہن سکتا ہے، تو اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے اور اچھا لباس پہننا چاہیے تاکہ وہ اچھا نظر آئے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو معمولی لباس بھی ڈھنگ کا ہونا چاہیے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ لباس جو ہے یہ تو صدر ہے، ایک پردہ ہے. تو شیطان جو پہلے دن سے ہمارا ازلی دشمن ہے، وہ اسی چیز میں لگا ہوا ہے کہ اس انسان کو ذلیل کیا جائے. لہذا جہاں بھی صدر پوشی ظاہر ہوتی ہے کہیں بھی، مرد کی یا عورت کی کسی وجہ سے، تو وہ بے حیائی میں آتا ہے. اسی لیے سورہ اعراف میں بے حیائی کا بھی ذکر کیا گیا. تو بے حیائی کو بھی روکنا ہے. لہذا لباس کے اندر کوئی قید نہیں ہے، لیکن جو شریعت کی حد ہے اس کے اندر رہ کے ہر قسم کا لباس پہنا جا سکتا ہے، جو سطر ڈھانپتا ہو، جو آرائش کا باعث ہو، لیکن اس سے دل میں بھی تکبر نہ پیدا ہو، دکھاوا نہ ہو، نمائش نہ ہو. یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. لباس پہننے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ جو صلح کا لباس ہے وہ اختیار کیا جائے. بہتر یہ ہے. لیکن لباس سطر ڈھانپنے کے لیے ایک ضروری چیز ہے. اب چیز یہ ہے کہ ایک اور بات جو بخاری کی حدیث نمبر 278 ہے، اس میں حضرت ابن عمر عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آزار ہے، یا آپ کا جو لباس ہے، یا جو چادر ہے، یا جو شلوار ہے، یا جو چیزیں ہیں، وہ شلوار تو آ گئی بعد میں، لیکن وہ اس میں وہ بھی شامل ہے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے نہ ہو. کیونکہ اس میں جب وہ حدیث میں کہا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ جو شخص ٹخنوں سے نیچے آزار کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ کا نظر نہ فرمانا بڑی خطرناک بات ہے. تو اب یہ جو چیز ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ، میرا لباس تو بے خیالی سے نیچے چلا جاتا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم متکبر لوگوں میں سے نہیں ہو. یعنی بنیادی چیز تکبر ہے کہ لباس جو ہے وہ
اتنا وہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائے تو وہ تکبر کی نشانی بن جاتا ہے۔ علماء نے اس میں جو بحث کی ہے، جو باتیں ہوئی ہیں، انہوں نے اس کا نتیجہ یہ نکالا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا آزار جو ہے، یعنی جو اس نے لباس نیچے پہنا ہوا ہے، یہ ٹخنوں سے نیچے جان بوجھ کے کرتا ہے تو حرام ہے تکبر کے ساتھ، اور اگر اس کا بے خیالی میں ہو جاتا ہے تو کوئی مواخذہ نہیں، اور اگر وہ فیشن کے طور پہ کرتا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ لہذا اس لیے لباس کے بارے میں یہ ساری وضاحتیں، ساری چیزیں فرما دی گئیں۔ ہمیں جب لباس پہننا ہے تو ان میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ مرد کے لیے ریشم، مکمل ریشم جو ہے حرام ہے، اور عورت کے لیے جائز ہے۔ جسی طرح میں نے کہا کہ مرد کے لیے باریک اگر لباس پہنا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن وہ اعضاء اس سے ظاہر نہ ہو، لیکن عورت کے لیے باریک لباس حرام ہے۔ تو اس لیے ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں ساری لباس کے بارے میں، کہ لباس ایک بڑی بنیادی چیز ہے کسی شخص کی شخصیت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اس کی پرسنالٹی کا جو امیج ہے وہ لباس سے آتا ہے۔ شیکسپیئر نے کہا ہے کہ ڈریس ریفلیکٹس ونس پرسنالٹی، کسی شخص کی شخصیت اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پیسہ دیا ہے، اچھا دیا ہے، تو پھر اچھا لباس پہنے، کنجوسی اس میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن معمولی لباس بھی ٹھیک ہے، اگر اتنی وسعت نہیں، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ اب جو لباس ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی شخصیت کو ظاہر کرتی ہے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور حدود کے اندر رہ کے لباس پہنیں گے تو ایک باوقار شخصیت بنے گی، اور اگر اس سے ہٹ کے پہنیں گے تو پھر وہ ذلت و رسوائی کا سامان ہے، چونکہ شیطان کی کوشش شروع سے یہی ہے کہ وہ انسان کو ذلیل کرے، اور اگر کسی کو ذلیل کرنا ہو عام حالات میں بھی، عام سوسائٹی میں بھی، تو اس کے کپڑے اتروا کے اس کو بازاروں میں پھرایا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔